पंजाब का माली साल 2021-22 का बजट मंजूर। पंजाब असम्बली ने 2,528 अरब रुपए से जायद के मुतालबात की मंजूरी दे दी। अपोजिशन की तालीम सेहत के हवाले से कटौती की तहरीकें कसरत राय से मुस्तरद। फाइनेंस बिल की मंजूरी के बाद बजट बाज़ाबिता तौर पर मंजूर हो जाएगा। लाहौर धमाके में इस्तेमाल होने वाली कार का पहला मालिक कौन? सिटी 41 ने भवाना से कार के पहले मालिक को ढूंढ निकाला। भवाना के रिहायशी इमरान शाह ने कार पिंडी भटिया के डीलर से खरीदी। जराये के मुताबिक इमरान शाह फोन पर गाड़ियों की खरीदो फरोख्त का काम करता है। चिन्योट पुलिस ने इमरान शाह और उसके भाई इरफान शाह को हिरासत में ले लिया। तालीमी इदारों में गर्मियों की छुट्टियों का फैसला। स्कूल 2 जुलाई से 1 अगस्त तक बंद रखने की तजवीज़। सूबाई वज़ीर तालीम NCOC में अपनी सिफारिशात पेश करेंगे। छुट्टियों का हतमी फैसला NCOC इजलास में होगा। ऑल पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल। कल भी मिल्स बंद रहेंगी। मुतालिबात मंजूर न होने पर 30 जून से मुकम्मल हड़ताल का भी इंदिया। फैसलाबाद और चिन्योट में आटे का स्टॉक खत्म हो गया। दुकानदारों ने मनमर्जी कीमतों पर फरोख्त शुरू कर दी। फैसलाबाद के शहरी हो जाएं तैयार। मॉनसून की आमद, शहर फिर बनेगा तालाब। नाकिस रोड डिजाइन वासा और आवाम के लिए वबाल। वासा के ज़िला इंतजामिया और महकमा रोड्स को लिखे गए खत भी बेसूद। अहम तरीन 10 मकामात पर बारिश का पानी इस बार भी जल थल एक करेगा। टोबाको गुज़िश्ता माली साल कोई बड़ा मंसूबा न मिला। तरक्याती कामों के लिए 1 अरब 65 करोड़ 60 लाख रुपए मिले। 100 मंसूबों पर 7 अरब 81 करोड़ 40 लाख रुपए लगे। 17 में से 9 सड़कों की तामीर और मरम्मत पाए तकमील को पहुंची। रवां बजट में भी फैसलाबाद के बड़े मंसूबे नजरअंदाज। चिल्ड्रन अस्पताल के तौसी मंसूबे के लिए 1 रुपया भी मुख्तस न हुआ। MS के मुताबिक चिल्ड्रन अस्पताल को 1000 बेड तक तौसी दी जाना थी। 2 साल कबल फेज 2 का PC1 भिजवाया गया। 2015 में चिल्ड्रन अस्पताल 250 बेड्स पर फाल हुआ। झंग की तरक्की के लिए आइंदा 3 माह अहम करार। वज़ीर आला ने 5 करोड़ रुपए मालियत की तमाम स्कीम्स के फंड्स फौरी जारी करने की हिदायत कर दी। जिला झंग की 6.5 अरब की स्कीम्स भी शामिल आइंदा 3 माह में मुकम्मल की जाएंगी। हुकूमत टेक्सटाइल पॉलिसी के खिलाफ रवां माली साल के 11 माह कॉटन की इंपोर्ट और वैल्यू एडिड के लिए बगैर कॉटन यार्न एक्सपोर्ट। मुल्की वैल्यू एडिड सेक्टर की जरूरत पूरी ना हो सकी। रवां माली साल गुज़िश्ता साल से 2 गुना कॉटन और दरामद करने का इंकशाफ। कॉटन को कोड ऑर्डर्स कम। टेक्सटाइल से वाबस्ता फैसलाबादी एक्सपोर्टर्स भी परेशान। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन का टैक्स वसूलियों में इजाफे के लिए अहम कदम। जुलाई से बड़े टैक्स डिफॉल्टर्स की तस्वीर ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड की जाएंगी। बड़े टैक्स गुजारों की हौसला अफजाई के लिए तारीफी सर्टिफिकेट्स देने का भी फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान से फैसलाबाद के 3 अरकान कौमी असम्बली और सनतकार शाहिद नज़ीर की मुलाकात। MNA खुर्रम शहजाद, रजा नसरुल्लाह घुम्मन और आसिम नज़ीर ने हल्के के मसाइल से आगाह किया। सनतकारों के मसाइल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की मसाइल हल करने की यकीन दहानी। यूनिवर्सिटी ऑफ झंग का नए तालीमी साल से पहले BS प्रोग्राम्स को 2 गुना करने का फैसला। 10 नए प्रोग्राम्स लॉन्च होंगे। मजमूई तादाद 22 करने का मंसूबा। नए प्रोग्राम्स में उर्दू, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी और साइकोलॉजी समेत दीगर मज़ामीन शामिल। GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से इल्हाक शुदा निजी कॉलेजेस के लिए नई शर्त। BS प्रोग्राम के लिए कम से कम 3 रेगुलर फैकल्टी मेंबरान रखना होंगे। 4 केनाल राजी भी लाजिम। निजी कॉलेजेस इल्हाक के लिए 30 जून तक दरख्वास्तें दे सकेगा। पढ़े लिखे पंजाब में खुले आसमान तले तालीम व तदरीस। तहसील भवाना के इलाके अंबुवाला में बेसरो सामान स्कूल सामने आ गया।
4 دیواری نہ کمرے، سائے کے لیے درخت کی چھاؤں۔ اساتذہ کے مطابق افسران آتے ہیں مگر کوئی اسکول بنا کے نہیں دیتے۔ پنجاب ایگزامینیشن کمیشن کے ڈائریکٹر انور فاروق کا فیصل آباد کا دورہ، سرکاری اسکولز میں انٹرنل امتحانات کے ساتھ تزئین و آرائش کا بھی جائزہ لیا، 5ویں اور 8ویں کے امتحانی عملے کو معاوضہ ادا کرنے کی ہدایت کی۔ کورونا سے ڈویژن میں 2 اموات جبکہ 7 نئے کیسز رپورٹ، فیصل آباد میں 5، چنیوٹ اور ٹوبہ میں 1 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی، جھنگ میں کوئی نیا کیس سامنے نہ آیا۔ چنیوٹ میں بیرون ملک جانے والوں کے لیے بری خبر، ایسٹرازینیکا سائنوفارم ویکسین ختم ہو گئی، عرب ممالک جانے والے افراد کو پریشانی کا سامنا۔ محکمہ صحت جھنگ کی مبینہ غفلت، دیہی علاقوں کے مکین ڈسپینسر کے رحم و کرم پر موزہ، وجلانہ، پیر کوٹ، سدھانہ، خانوانہ اور چک 181 میں ڈاکٹر کی سیٹیں خالی، بنیادی مراکز صحت میں ڈاکٹرز کو ایک عرصے سے تعینات نہ کیا جا سکا۔ چنیوٹ میں صفائی ستھرائی میونسپل انتظامیہ کے لیے چیلنج بن گئی، مشینری سمیت عملے کی بھی کمی کا سامنا، 3.5 لاکھ آبادی کے لیے 229 سینیٹری ورکرز کام کرنے لگے۔ فیصل آباد کے نیا موانہ میں اربن فارسٹ بن گیا، مالی نہ ملا، جنگل بننے سے پہلے ہی اجڑ گیا، کچھ پودے سوکھ گئے، باقی جانور کھا گئے، عوام کا حکام سے جنگل کی دیکھ بھال کرنے کا مطالبہ۔ جھنگ کی عدالتوں میں زیر التوا کیسز 34,500 سے تجاوز کر گئے، خاندانی تنازعات کے کیسز بھی 2500 تک جا پہنچے۔ محکمہ ریونیو فیصل آباد میں بھی ہزاروں کیسز زیر التوا، 15 سال پرانے کیسز کا بھی فیصلہ نہ ہو سکا۔ اراضی ریکارڈ سینٹر 34% مالکان کے اندراجات کر سکا، تحصیل جھنگ میں صرف 29% مالکان کے شناختی کارڈز درج، ڈپٹی کمشنر فیاض محل نے ریکارڈ جلد مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ میاں بیوی کے جھگڑوں میں بچے رول گئے، فیصل آباد میں 2 بھائیوں نے بیویوں کو گھر سے نکال دیا، دونوں نے عدالت کے ذریعے بچے حاصل کر لیے، بچوں کی احاطہ عدالت میں چیخ و پکار، ساتھ جانے سے انکار۔ ریسکیو 1112 خود مختار ہو گیا، محکمے کا درجہ دے دیا گیا، ڈائریکٹر جنرل کو ایکس آفیشیو سیکرٹری کے اختیارات حاصل ہوں گے، کسی محکمے کو نہیں بلکہ چیف سیکرٹری کو رپورٹ کریں گے، ڈی جی براہ راست وزیر اعلیٰ پنجاب کو سمری بھی بھیج سکے گا۔ جھنگ سمیت دیگر اضلاع میں کام کرنے والے اسسٹنٹ لائبریرینز کے لیے خوشخبری، 8ویں اسکیل سے 11ویں اسکیل میں اپ گریڈ کیا جائے گا، پنجاب حکومت نے اپ گریڈیشن پر عائد پابندی میں نرمی کر دی۔ بجلی صارفین سے بل وصولی تک افسران دفاتر نہ چھوڑیں، مالی سال کے آخری ماہ کے لیے پیسکو کی ریکوریاں پوری کرنے کے لیے پھرتیاں، ایس ڈی اوز، ایکسین اور ریونیو افسران سمیت تمام آپریشن سٹاف کی ہفتہ وار چھٹیاں منسوخ کر دی۔ تاجروں کو کورونا کے بعد غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے آدھا بوچھا، فیصل آباد کے علاقے کوہ نور میں بجلی 5 روز سے بند، صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو تاجر سڑکوں پر آ گئے، انتظامیہ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ، اعلی حکام سے نوٹس لینے کی اپیل۔ پیسکو چنیوٹ کی انوکھی منطق، محلہ عثمان آباد کا مین ٹرانسفارمر 3 ماہ سے خراب، ٹرانسفارمر ٹھیک کرنے کی بجائے ٹرالی پر نصب کر دیا، ٹریفک روانی متاثر ہونے سے اہل علاقہ پریشان۔ عدالت کا بلدیاتی اداروں کی بحالی کا حکم، حکومتی نوٹیفیکیشن جاری نہ ہو سکا، فیصل آباد کے بلدیاتی نمائندگان سراپا احتجاج، عدالتی حکم کے مطابق فی الفور بحال کرنے کا مطالبہ کیا۔ ممکنہ دہشت گردی کے پیش نظر جیلوں کو ہائی الرٹ رہنے کا حکم، داخلی اور خارجی راستوں پر اہلکاروں کو تعینات کیا جائے، جدید سیکیورٹی آلات اور سی سی ٹی وی کیمروں سے نگرانی کی جائے، آئی جی جیل مرزا شاہ سلیم بیگ کا جیل سپرنٹینڈنٹس کو مراسلہ جاری۔ فیصل آباد میں بھتہ خوروں کی ایک بار پھر انٹری، اس دفعہ نشانے بنے
سابق نائب ناظم شیر افغان ملزمان نے مبینہ طور پر 50 لاکھ روپے بھتہ طلب کیا، قتل کی دھمکیاں، گھر پر مبینہ فائرنگ بھی کی گئی، پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ موٹر سائیکلیں، رکشے اور گاڑیاں بھی ٹریفک روانی میں خلل پیدا کرنے لگے۔ فیصل آباد شہر پارکنگ مسائل میں گھر گیا۔ گھنٹہ گھر کے 8 بازار اور ملحقہ مارکیٹیں پارکنگ مسائل سے دوچار، تاجروں کی انتظامیہ سے مسائل جلد حل کرنے کی اپیل۔ کسٹم اینٹی اسمگلنگ اسکواڈ فیصل آباد نے جھنگ سے اسمگلڈ ٹائرز کا کنٹینر پکڑ لیا، سامان ڈرائی پورٹ منتقل۔ کسٹم حکام کے مطابق پکڑے جانے والے نان کسٹم پیڈ ٹائروں کی مالیت 70 لاکھ روپے ہے۔ لاہور ایوان صنعت و تجارت میں پوسٹ بجٹ کنونشن، فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے صدر احتشام جاوید کی خصوصی شرکت۔ سیکشن 156 کے تحت امپورٹرز پر عائد پینالٹیز کا خاتمہ کرنے کا مطالبہ کیا۔ ڈی ایس پی سرکل پیپلز کالونی فیصل آباد توصیف خان سے تاجروں کی ملاقات، تاجروں نے ڈی ایس پی توصیف خان کی کارکردگی کو سراہا۔ سٹی 41 بنا ٹوبہ احساس سینٹر کی خواتین کی آواز، ڈپٹی کمشنر عمر جاوید نے ناقص انتظامات کا معاملہ حل کرا دیا، تمام تر سہولیات مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ سوشل ویلفیئر فیصل آباد کی کارکردگی تسلی بخش قرار، سٹیزن پورٹل میں 60% عوام کا اظہار اطمینان، ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر نے ادارے کی کارکردگی 100% کرنے کا عزم کیا۔ گندم کی فی ایکڑ پیداوار 60 من، چنیوٹ کے کسانوں کی حوصلہ افزائی، ڈپٹی کمشنر مسعود نعمان نے اول آنے والوں کو 3 لاکھ روپے نقد انعامات سے نوازا۔ ٹوبہ میں اسپیشل ایجوکیشن اسکول کی جانب سے تقریب کا اہتمام، خصوصی بچوں کو تعلیم فراہم کرنے کے لیے شہریوں کو آگاہی دی گئی۔ صنعت زار فیصل آباد میں کوکنگ ورک شاپ، مزیدار پکوان پکائے گئے، لڑکیوں کی بھرپور شرکت، سرٹیفکیٹس بھی دیے جائیں گے۔ فیصل آباد کے گورنمنٹ پرائمری اسکول 225 ریبے احمد نگر میں 2 کمروں کی تعمیر کی افتتاحی تقریب، سی او ایجوکیشن علی احمد سیان اور پی ٹی آئی رہنما میاں نبیل ارشد، ڈاکٹر خضر حیات، فیصل شہراز سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات کی بھرپور شرکت۔ پیٹرولنگ پولیس کا روشن والا پوسٹ پر آگاہی کیمپ، ایس ایس پی پیٹرولنگ مرزا انجم کمال اور ڈسٹرکٹ آفیسر پیٹرولنگ ملک امین کا کیمپ کا دورہ، شہریوں کو ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کرنے سے متعلق آگاہی دی۔ اور کمالیہ بار ایسوسی ایشن کی زیر اہتمام محفل نعت، مذہبی اسکالر ڈاکٹر محمد سلیمان مصباحی نے خطاب کیا، شان اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیان، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی ترغیب دی۔